اب میری عمر 75 برس سے زیادہ ہو گئی. میں جاتا ہوں مشاعروں میں اور دانشگاہوں میں، اور مجھ سے فرمائش کی جاتی ہے بعض نظمیں غزلیں سنانے کی، مگر میں رومانوی شاعری یا جسے آپ عشقیہ شاعری کہتے ہیں وہ میں نہیں سناتا، اس لیے کہ مجھے حجاب آتا ہے کہ میں وہاں پر بچیاں بیٹھی ہوں اور میں خواتین بیٹھی ہوں اور میں ان کے سامنے رومانوی غزلیں اور عشقیہ شاعری پڑھوں. مگر آج میں آپ کی رومانویت جو ہے نا وہ صاف سے کہ وہ تو بڑی ڈیپتھ والی رومانویت. میں نے جب شاعری شروع کی تو سب نوجوانوں کی طرح میں نے بھی اسی طرح کے شعر لکھنے شروع کیے، اور مگر ہوا یہ کہ جب اس طرح کی غزلیں نظمیں لکھیں تو فوراً میری لاٹری نکل آئی اور وہ غزلیں گا دی گئیں اور ان کی شہرت ہو گئی. اچھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پھر مجھے اسی طرح کی شاعری کرنی چاہیے تھی، لیکن میں چالاک آدمی تھا اور میں اس قصے میں نہیں آیا اور میں فوراً ہی اس سے نکل گیا. لیکن میں کہوں کہ وہ شاعری میری نہیں ہے تو یہ بات بالکل غلط ہوگی اور پورا سچ نہیں ہوگی. ظاہر ہے کہ جوانی میں جس طرح کا آدمی ہوتا ہے، نوجوان سب نوجوان ہوتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، کوئی اچھا لگتا ہے، کوئی چہرہ اچھا لگتا ہے، کسی کی کوئی چیز اچھی لگتی ہے، کسی کی باتیں اچھی لگتی ہیں، کسی کا قامت اچھا لگتا ہے، اور پھر آدمی طے کرتا ہے کہ بھئی ہمیں کس طرح کا آدمی چاہیے. تو میں اس طرح کے کچھ شعر میں نے لکھے تھے، وہ میں آپ کو سناؤں. دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو، دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو، کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو. دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو، کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو. میں اس سے جھوٹ بھی بولوں تو مجھ سے سچ بولے، میں اس سے جھوٹ بھی بولوں تو مجھ سے سچ بولے. میرے مزاج کے سب موسموں کا ساتھی ہو، میں اس کے ہاتھ نہ آؤں وہ میرا ہو کے رہے، میں اس کے ہاتھ نہ آؤں وہ میرا ہو کے رہے. میں گر پڑوں تو میری پستیوں کا ساتھی ہو، کرے کلام جو مجھ سے تو میرے لہجے میں، کرے کلام جو مجھ سے تو میرے لہجے میں. میرے مزاج کے سب منظروں کا ساتھی ہو، وہ خواب دیکھے تو دیکھے میرے حوالے سے، وہ خواب دیکھے تو دیکھے میرے حوالے سے. میرے خیال کے سب منظروں کا ساتھی ہو، کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو. یہ غزل جناب گائی گئی، اور ایک روز ہم ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے آپریٹر اس زمانے میں براہ راست موبائل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو آپریٹر کے توسط سے فون آیا. مسز شراف ہماری ایک افسر تھیں، اور فرمانے لگیں کہ میڈم آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں. تو مجھے نہیں خیال تھا کہ کون ہے فون پر. معلوم ہوا کہ میڈم نور جہاں تھیں، اور فون پر میں نے فرمانے لگیں کہ میں نے آج ایک پروگرام میں آپ کی غزل گائی ہے، اور بھائی محمد علی جو ہمارے فلم اسٹار وہ اور زیبا بیگم جو ان کی بیگم صاحبہ، ان دونوں کا پروگرام تھا، اور ان کی فرمائش پر یہ میں نے غزل گائی ہے. اور پھر خیر لمبا قصہ ہے، مگر اس کی وجہ سے ہمارے ان سے بہت دوستانہ مراسم ہو گئے. بہت ہی اچھی اور بہت ہی پیاری دوست ثابت ہوئی آخر وقت تک. تو انہوں نے وہ کہا کرتی تھی کہ یہ جو غزل ہے یہ میرے لیے لکھی گئی ہے. وہ تھا نا دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو، تو کہتی ہیں غزل میرے لیے لکھی. اس کے بعد میں نے کسی ایک مرحلے میں ایک غزل لکھی جو محمد علی شیخی جو تھے، نئے نئے بالکل ابھی گویا مشہور بھی نہیں ہوئے تھے. تو ہمارا دوست تھا مرغوب، تو اس نے یہ غزل گوائی ہمارے ساتھ کراچی ٹی وی میں. اور تم سے بچھڑ کر زندہ ہے جان بہت شرمندہ ہے. اب وہ بیل باٹم کہلاتے تھے وہ پہنے ہوئے، اور سمندر کے کنارے اس کی شوٹنگ ہوئی ہوئی تھی. اور شاید یہ رنگین جو ٹی وی تھا اس کے زمانے میں پہلا شاید دوسرا
پروگرام ایسا تھا، تم سے بچھڑ کر زندہ ہیں جان بہت شرمندہ ہے، میرے خواب ہمارے خواب، میرے خواب ہمارے خواب پلکوں پر تابندہ ہیں، شاید تم کبھی لوٹ ہی آؤ اس امید پہ زندہ ہیں، شاید تم کبھی لوٹ ہی آؤ اس امید پہ زندہ ہیں، کاش تمہیں سمجھا سکتے ہم کتنے شرمندہ ہیں، تم سے بچھڑ کر زندہ ہیں جان بہت شرمندہ ہے۔ ایک چھوٹا موٹا تعلق تھا جو ختم ہوا، اور اس تعلق کے حوالے سے کچھ شعر لکھے۔ رنگ تھا، روشنی تھا، قامت تھا، رنگ تھا، روشنی تھا، قامت تھا، جس پہ ہم مر مٹے قیامت تھا، رنگ تھا، روشنی تھا، قامت تھا، جس پہ ہم مر مٹے قیامت تھا، خوش جمالوں میں دھوم تھی اس کی، خوش جمالوں میں دھوم تھی اس کی، نام اپنا بھی وجہ شہرت تھا، نام اپنا بھی وجہ شہرت تھا، خواب تعبیر بن کے آتے تھے، خواب تعبیر بن کے آتے تھے، ہر نفس لمحے غنیمت تھا، خواب آنکھوں سے چھن گئے تو کھلا، خواب آنکھوں سے چھن گئے تو کھلا، فاصلوں کیا غربت تھا، اور کیا کہ اور پھر یوں ہوا کہ ٹوٹ گیا، اور پھر یوں ہوا کہ ٹوٹ گیا وہ جو ایک رشتہ محبت تھا، اور پھر یوں ہوا کہ ٹوٹ گیا وہ جو ایک رشتہ محبت تھا، رنگ تھا، روشنی تھا، قامت تھا، جس پہ ہم مر مٹے قیامت تھا۔ اسی زمانے میں میں نے ایک غزل لکھی تھی جو روشن بیگم ملکہ موسیقی نے ایک پروگرام میں گائی، ہونے کو تو کیا ہوا نہیں ہے، ہونے کو تو کیا ہوا نہیں ہے، ہم نے تو کبھی کہا نہیں ہے، بکھریں تو کوئی سمیٹ لے گا اس کا بھی تو آسرا نہیں ہے، بکھریں تو کوئی سمیٹ لے گا اس کا بھی تو آسرا نہیں ہے، کیا زیست کریں کہ اب تو صاحب مرنے کا بھی حوصلہ نہیں ہے، کیا زیست کریں کہ اب تو صاحب مرنے کا بھی حوصلہ نہیں ہے، الجھا ہوں کچھ ایسے پیچ و خم میں منزل تو ہے راستہ نہیں ہے، الجھا ہوں کچھ ایسے پیچ و خم میں منزل تو ہے راستہ نہیں ہے، ہونے کو تو کیا ہوا نہیں ہے، ہم نے تو کبھی کہا نہیں ہے۔ اسی زمانے میں ایک قصہ ہوا کہ خوش قامتان شہر میں پھولوں کا رنگ روپ تھا، شوخی صبا کی تھی، پھولوں کا رنگ روپ تھا، شوخی صبا کی تھی، خوش قامتان شہر میں وحشت بلا کی تھی، خوش قامتان شہر میں وحشت بلا کی تھی۔ اور یہ کہ جب یہ غزل وغیرہ ہو جاتی تھی تو مشہور ہو جاتی تھی، اور لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ یہ آدمی کون ہے، یہ کس کے لیے شعر لکھے گئے ہیں کہ بولتی آنکھیں چپ دریا میں ڈوب گئیں، شہر کے سارے تہمت گر خاموش ہوئے، ابھی گیا ہے کوئی مگر یوں لگتا ہے جیسے صدیاں بیتیں گھر خاموش ہوئے، دل ڈوبا آشفتہ سر خاموش ہوئے۔ اب یہ غزل جمال اکبر ایک نوجوان آیا تھا، اور کچھ ہی دن کے بعد وہ یہاں سے چلا گیا، اس نے یہ غزل گائی تھی۔ تو اس طرح کی چیزیں، مگر بہت جلدی میں عشق ایسا کہ بھروسہ بھی نہیں تھا شاید، اس سے میرا کوئی رشتہ بھی نہیں تھا شاید، وعدے پورے نہیں ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایسی باتوں میں وہ پڑھتا بھی نہیں تھا شاید، ایک بادل کے میرے نام سے منسوب ہوا، میرے صحرا میں تو برسا بھی نہیں تھا شاید، عشق کیسا کہ بھروسہ بھی نہیں، اور کیا کہ خلقت شہر میں جس ہار کے چرچے ہیں بہت، میں وہ بازی کبھی جیتا بھی نہیں تھا شاید، خلقت شہر میں جس ہار کے چرچے ہیں بہت،
محبوب بازی کبھی جیتا بھی نہیں تھا، شاید وعدے پورے نہیں ہوتے تو کیا ہوتا ہے، ایسی باتوں میں وہ پڑھتا بھی نہیں تھا شاید. تو اس طرح کی غزلیں لکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے اور اداس رہتے تھے. اور میں اور عبید اللہ علیم اور جمال ثانی اور پروین اور نصیر اور خواجہ رضی حیدر جو ہمارے دوست تھے، ہم ان کو غزل سناتے. اور اثر نفیس صاحب، حمایت بھائی، سرور بارہبنکی، یہ لوگ تو ظاہر ہے سب بہت ہی اچھے اور نامور شاعر، اور سلیم احمد صاحب سناتے تھے. مگر بہت جلدی میں اس قصے سے نکل گیا باہر، اور ایک آدھ نظم بھی میں نے اس طرح کی لکھی، جیسے بظاہر وہ رومانوی نظم ہے لیکن اس میں زندگی کا ایک اور المیہ بھی، جو بچے محنت کرتے ہیں، نوجوان محنت کرتے ہیں اور گھر کے مسئلے سے دو چار ہوتے ہیں. خواب کی طرح بکھر جانے کو جی چاہتا ہے، ایسی تنہائی کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے. خواب کی طرح بکھر جانے کو جی چاہتا ہے، ایسی تنہائی کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے. گھر کی وحشت سے لرزتا ہوں مگر جانے کیوں، شام ہوتی ہے تو گھر جانے کو جی چاہتا ہے. شام ہوتی ہے تو گھر جانے کو جی چاہتا ہے. اب یہ جو غزلیں تھیں، عذاب یہ بھی کسی اور پر نہیں آیا، تمام عمر چلے اور گھر نہیں آیا. کریں تو کس سے کریں نارسائیوں کا گلہ، سفر تمام ہوا ہم سفر نہیں آیا. کریں تو کس سے کریں نارسائیوں کا گلہ، سفر تمام ہوا ہم سفر نہیں آیا. عذاب یہ بھی کسی اور پر نہیں آیا. تمام عمر چلے میرے خدا، مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. میں روشنی کی دعا مانگتے رہوں بہت، جو ہو سکے تو دعاؤں کو بے اثر کر دے. میں اپنے خواب سے کٹ کر جیوں تو میرا خدا اجاڑ دے، میری مٹی کو دربدر کر دے. اب یہ جو سب گھر کے مسائل اور بے گھری کے مسائل اور دربدری کے مسائل، پھر جو تعلقات کا منقطع ہونا جو ہے اور تعلقات کا ختم ہو جانا جو ہے، اس کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں اس کا چرچا کرنا شائستہ بات نہیں ہے. مگر زندگی کی جو ایک سطح پہ بے معنویت کا احساس ہوتا ہے، اس کو میں نے، ایک میری نظم تھی ابتدائی دنوں کی، 12واں کھلاڑی. خوشگوار موسم میں انگنت تماشائی اپنی اپنی ٹیموں کو داد دینے آتے ہیں، اپنے اپنے پیاروں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں. میں الگ تھلگ سب سے 12ویں کھلاڑی کو ہوٹ کرتا رہتا ہوں. 12واں کھلاڑی بھی کیا عجب کھلاڑی ہے، کھیل ہوتا رہتا ہے، شور مچتا رہتا ہے، داد پڑتی رہتی ہے، اور وہ الگ سب سے انتظار کرتا ہے ایک ایسے لمحے کا، ایک ایسی ساتھ کا جس میں حادثہ ہو جائے، جس میں سانحہ ہو جائے. پھر وہ کھیلنے نکلے، تالیوں کے جھرمٹ میں ایک جملہ خوشکن، ایک نعرہ تحسین اس کے نام پر ہو جائے، سب کھلاڑیوں کے ساتھ وہ بھی معتبر ہو جائے. پر یہ کمی ہوتا ہے. پھر بھی لوگ کہتے ہیں کھیل سے کھلاڑی کا عمر بھر کا رشتہ ہے، عمر بھر کا یہ رشتہ چھوٹ بھی تو سکتا ہے. آخری وصل کے ساتھ ڈوب جانے والا دل ٹوٹ بھی تو سکتا ہے. تم بھی افتخار عارف 12ویں کھلاڑی ہو، انتظار کرتے ہو ایک ایسے لمحے کا، ایک ایسی ساتھ کا جس میں سانحہ ہو جائے، جس میں حادثہ ہو جائے. تم بھی افتخار عارف، تم بھی ڈوب جاؤ گے، تم بھی ڈوب جاؤ گے. پھر ایسا ہوا کہ ایک تعلق بنا اور پھر وہ رشتہ ٹوٹ گیا. جب دل وحشت کرتا تھا بہت، جب غم شدت کرتا تھا بہت، جب دل وحشت کرتا تھا بہت، جب غم شدت کرتا تھا بہت، ایک خواہش تھی کہ اندھیرے میں ایک تیر چلے جو ترازو ہو میرے سینے میں. ایک خواہش تھی، ایک خواہش تھی جب دل وحشت کرتا تھا بہت، جب غم شدت کرتا تھا بہت، ایک خواہش تھی کہ اندھیرے میں کوئی تیر چلے جو ترازو ہو میرے سینے میں. ایک خواہش تھی جب
آنکھیں نم رہتی تھیں بہت، جب نیندیں کم رہتی تھیں بہت، ایک خواہش تھی سر آئینہ کوئی شمع جلے اور بجھ جائے مگر عکس رہے آئینے میں، ایک خواہش تھی، یہ خواہش پوری ہو بھی چکی، دل جیسے دیرینہ دشمن کی سازش پوری ہو بھی چکی، اب یوں ہے جینے اور جیتے رہنے کے بیچ ایک خواب کی دوری ہے، یہ دوری ختم نہیں ہوتی، اور یہ دوری سب خواب دیکھنے والوں کی مجبوری ہے، مجبوری ختم نہیں ہوتی۔ وفا کی خیر مناتا ہوں بے وفائی میں بھی، وفا کی خیر مناتا ہوں بے وفائی میں بھی، میں اس کی قید میں ہوں قید سے رہائی میں بھی، وفا کی خیر مناتا ہوں بے وفائی میں بھی، میں اس کی قید میں ہوں قید سے رہائی میں بھی، بدلتا جاتا ہے موسم گزرتا جاتا ہے وقت، مگر یہ دل کے وہیں کا وہیں جدائی میں بھی، مگر یہ دل کے وہیں کا وہیں جدائی میں بھی، لحاظ حرمت پیما نہ پاس ہم خوابی، عجب طرح کے تصادم تھے نارسائی میں بھی، عجب طرح کے میں 10 برس سے کسی خواب کے عذاب میں ہوں، میں 10 برس سے کسی خواب کے عذاب میں ہوں، وہ ایک خواب کے مسلسل ہے اس دہائی میں بھی، تصادم دل و دنیا میں دل کی ہار کے بعد حجاب آنے لگا ہے غزل سرائی میں بھی، میں اس کی قید میں ہوں قید سے رہائی میں بھی۔ پھر میں نے ایک نظم لکھی، محبت کی آخری نظم، میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے اور تم ہو، میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے اور تم ہو۔ میں یہ چاہتا تھا کتاب و خواب کے درمیان جو منزلیں ہیں تمہارے ساتھ بسر کروں، یہی کل اساس زندگی ہے، اسی کو زاد سفر کروں، کسی اور سمت نظر کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو، کسی اور سمت نظر کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو، میرے دل کے جادہ خوشخبر پہ بجز تمہارے کبھی کسی کا گزر نہ ہو، مگر اس طرح کہ تمہیں بھی اس کی خبر نہ ہو، اسی احتیاط میں ساری عمر گزر گئی، وہ جو آرزو تھی کتاب و خواب کے ساتھ تم بھی شریک ہو وہی مر گئی، اسی کشمکش نے کئی سوال اٹھائے ہیں، وہ سوال جن کا جواب میری کتاب میں ہے نہ خواب میں، میرے دل کے جادہ خوشخبر کے رفیق تم ہی بتاؤ پھر کہ یہ کاروبار حیات کس کے حساب میں، میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک خواب ہے اور تم ہو۔